الأسود إمام الخلق على الإطلاق سيدا خدوما معصوما عبدا مكرما معزما على الإطلاق أمينا كريما لم يسبق إليها أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم معزز حاضرین، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت وچ اللہ نے بہت بڑے انوار تے انعامات دی بارش برسائی ہے، جنہاں وچوں ایک رحمت دی بارش ماہ رمضان ہے۔ معلوم تھیندا ہے کہ اللہ دا امت محمد مصطفیٰ نو بخشن دا جدا ارادہ تھیا ہے، آدمی نو رمضان مقدس نصیب تھی گیا ہے، وہ سڑن تو بھی بچ گیا، اجڑن تو بھی بچ گیا، تے تھوڑن تو بھی بچ گیا۔ اس واسطے کسے امت تے ایسا احسان اللہ نے نہیں فرمایا جتنا احسان امت محمد مصطفیٰ تے فرمایا۔ جو چیز اللہ نے عطا کیتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے مثال عطا کیتی ہے۔ مہینہ مقدر کیتا ہے تو رمضان شریف دا بے مثال مہینہ ہے۔ اللہ نے اس امت دے نصیب وچ رسول بھیجا ہے تو محمد مصطفیٰ بے مثال رسول ہے۔ کتاب اس امت نو عطا کیتی ہے تو قرآن پاک بھی بے مثال کتاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے اس امت کو عطا کیتا ہے بے مثال تے بے نظیر عطا کیتا ہے، اور اس واسطے تاکہ امت بھی تیار ہوئے تو بے مثال امت تیار ہوئے۔
جویں اللہ دے قرآن دی مثال نہیں، رسول اللہ دی شان دی مثال نہیں، ماہ رمضان دی مثال نہیں، یہ جڑی امت تیار ہوئے اس دی مثال بھی کائنات وچ نہ ہوئے۔ چنانچہ اس امت دی پہلی کھیپ جس نو صحابہ کرام نال تعبیر کیتا جاندہ ہے، انہاں واسطے اللہ پاک نے اعلان کر بھی دیتا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیو، کنتم تساں اجن پیدا بھی کوئی نہ تھائے، میں جڑا تقدیر دی کتاب وچ لکھن لگا تو اس وچ لکھ چھوڑیا ہا کہ خیر امت تواڈے نال دی بے مثال امت ہور کائی نہیں جڑے تساں محمد پاک دے شاگرد ہو۔ وہ اس واسطے کہ اللہ دے پاک باز رسول حضرت محمد مقبول با اصول ابو بطول صلی اللہ علیہ وسلم دے او امتی، انہوں نے رمضان نال بھی نبھائی، قرآن نال بھی نبھائی، اور محمد الرسول اللہ دے شان نال بھی نبھائی۔ جنہیں اترائے چیزاں بے مثال ہن، انہیں اللہ نے صحابہ کرام نو بھی جماعت بنایا تو بے مثال جماعت بنایا۔ اس واسطے جو لوگ رسول پاک دے کسے بھی غلام تے ساتھی دے دشمن ہوئے وہ کافر بھی بن دین تا بے مثال کافر بن دین۔ اللہ دی مرضی یہ ہے کہ اے امت دا ہر چھوٹا بڑا فرد اتنا ترقی اختیار کرے کہ اگر اس نے ادنا آدمی دی کوئی دشمن شکایت کرے تو میں خود خدا جنگ کرا اس نال تے میرے بندے نو تکلیف کوئی نہ آئے۔ چنانچہ حدیث میں چاہے اللہ فرماتا ہے من آذا لی ولیا آذنتہ بالحرب، جیڑا شخص میرے کسی دوست نال چھیڑ خانی کرے میرا پاک پیغمبر تو اعلان کر دے آذنتہ بالحرب، اس دشمن نال میں خود خدا جنگ کرے سا اپنے بندے نو اوکھا نہ تھی ہونے سا۔ یہ ہے اصل منشا اللہ پاک دا، جس واسطے ساڈے تواڈے نصیب وچ اللہ نے اترائے چیزاں کیتیاں۔ اللہ دے اگے بڑی درخواست التجا ہے کہ اللہ پاک جویں انہاں چیزاں نو بے مثال بنا کے بھیجیا ہے، انہیں اسانو تانوں بھی امتی بنائے تو بے مثال بنائے۔ یہ جو موقع تے آمین آکھے چا کرو، غالباً تانوں میری گل سمجھ نہیں آ رہی، یا انہیں تساں پچھے پچھایا آئے بیٹھے ہو، کوئی نہ کوئی وچ کٹر ضرور ہے۔ میں جڑا عرض کر رہا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر رحمت اتنی وسیع تے کھلی ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ نے ہر امت نو ایک ایک کڑی دیتی ہے رحمت دی، کہ جدہ امت محمد مصطفیٰ دا نمبر آیا تھا اللہ گھمکار چار دیتے بارش میں، موسلا دھار بارش آئی ہے رحمت دی تو امت محمد مصطفیٰ تے آئی ہے۔ اس واسطے کہیں پیغمبر دا لقب کسے اللہ دے رسول دی صفت اے نہیں جڑی محمد پاک دی اللہ نے بنائی ہے۔ آپ دا لقب نبی الرحمت، یعنی او نبی جڑا اللہ دی رحمت ونڈ ونڈ کے امت کو دیندا ہے۔ مگر امت دا حال دیکھو تو معلوم ہوتا ہے تے ایک کڑی نہیں تھی، ایک نال دیر الدا ڈیٹھ ایٹ دی مسیت ہر کوئی وکری پا کے اس نو کافر آدھا ہے، اس نو بولو آدھر کے نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس امت نے وہ رحمت قبول تھوڑی کی تھی، ورنہ جتھے رحمت ہوندی ہے اتھے نہ اجاڑ ہوندا ہے، نہ بگاڑ ہوندا ہے، نہ فساد ہوندا ہے، نہ اختلاف ہوندا ہے، نہ فرقہ بازی ہوندی ہے۔
رحمت ہے ہی اجڑیاں دے وساون واسطے۔ اس امت دے اتے کوئی الٹی روایت چل گئی ہے کہ اس نو اگر بادشاہ کوئی ملتا ہے تب دنیا تو وکھرا، جنہوں کو مذہب ملتا ہے تو کائنات تو وکھرا۔ نہ بادشاہ دا تعلق رعیت نال ہے، نہ رعیت دا تعلق بادشاہ نال ہے، نہ مولوی دا مولوی نال ہے، نہ پیر دا پیر نال ہے۔ ایک دوسرے دے تپ کے تیر اٹھا کے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ اتھوں شک پوندا ہے کہ اس امت دے وہ رحمت نصیب نہیں ہوئی جڑی محمد پاک نے ونڈ ونڈ کے تقسیم کیتی آئی۔ ورنہ اللہ رب العزت فرما دے میرے پیغمبر جڑا تساں آئے ہو اس وقت حال اے آئی کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ لوگ جہنم دے بالکل کنارے تے پہنچے ہوئے ہن، ڈھہن والے ہن جڑے ویلے تو آیا۔ شام دا وقت آئی، ایک دوسرے واسطے کاتیاں کہاڑیاں تے تلواراں کھلائی بیٹھے ہن، مگر یتو درمیان چاہے اصبحتم بنعمتہ اخوانا، صبح سویرے جفے پا کے کھلے مل دیان معلوم ہوتا ہے کہ دڑے نکھڑے بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر اختلاف مٹاون واسطے آیا ہے، لڑائیاں ختم کرن واسطے آیا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی الرحمت بن کے آیا۔ مگر اس امت دا حال اگر پڑھو تو تسا آپ انصاف کرے سو، کسی معلم دے سڈن کی کرو ضرورت نہ راسے کہ امت محمد مصطفیٰ دا بندہ ایک نال دعا رلتا ہے؟ بولو، ہر بندے دا مذہب اپنا ہے، ہر بندے دا نظریہ اپنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رحمت الہیہ تے رحمت نبوت وچوں اس امت نے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ رحماء بینہم، جنہوں میرے محمد الرسول اللہ دے ہاتھ لگے رحماء جویں کھنڈ تے دودھ مل ونجن تے اودے وچوں مکسنگ اتنی ہوندی ہے کہ کوئی نکھیڑ نہیں سکدا، انجے امت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او امتی صحابہ کرام آپس وچ انج کھنڈ کھیر ہون کہ انہاں وچ ہن وتھ نہیں پائے سکدے۔ اشداء علی الکفار، کافر لوگاں دے تو سخت ہیں، مگر آپس وچ مومن انج کھنڈ کھیر ہیں کہ ایک دوے کو اگر زیادتی ہو پوے تا انج محسوس ہوندا ہے کہ انہاں دے نال برادری گٹھی گئی ہے، اختلاف کوئی نہیں ہویا۔ مگر اج دا دور اس دے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہی اگر ہدایت دی توفیق عطا نہ فرمائے تو میرا خیال ہے کہ بندے دی کوشش ناکام رہتی ہے۔ اس واسطے میرا ارادہ یہ ہویا کہ ایک دفعہ پھر وہ پیغام آدمی سنا دے جڑے پیغام نال امت لڑی پھیڑی ہوئی، پھٹی ٹرٹی ہوئی، خستہ شکستہ امت آئی، مگر آپس وچ انہاں دا اتحاد ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ کیونکہ امت وچ اختلاف رہے تو اللہ دا عذاب ضرور آندا ہے۔ آج دنیا دے اندر جتھے ہی ویکھ سو کدائی اللہ دا عذاب آ رہا ہے، او دے تلے ہی ورقہ لکھیا کھلا ہو سی کہ اس امت نے آپس وچ مذہب ایک نہیں بنایا، اتفاق نہیں کیتا، اس واسطے اللہ پاک نے انہاں دی عزت دیاں دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی۔ جتنے ملکاں وچ مسلمان اج دکھی تے تنگ ہیں، تساں انہاں دی تاریخ پڑھ گنو۔ اللہ دا قرآن آکسی کہ انہاں اللہ دے رسول دے مشن نال اختلاف کیتا ہا تاں اللہ نے انہاں تے کافراں نوں مسلط کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ دا قانون ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او امت محمد مصطفیٰ دے لوگو اگر تساں ایماندار ہوو تو انتم الاعلون، تہاڈا عرش معلا تو اتے نمبر میں شان دا رکھساں جے کر ایماندار ہو۔ مگر آج ویکھو ساری کائنات وچ مسلمان دکھی زندگی گزار رہا کہ نہیں گزار رہا۔ جیڑا کافر ویکسو
یا وہ بادشاہی دے روپ چ آ کے مسلمان تے مسلط ہے، یا ڈکٹیٹر تے ظالم دی شکل چ آ گیا، مسلمان رت دیا ہنجو رو رہا ہے ہر جگہ تے کافر اپنی بغلا بجا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان غالب ہو گیا تے کافر مغلوب ہو گیا، مگر اج تواڈے ساڈے اوتے اے البتہ ایک خوشی ہے تانوں کہ ساڈے سر تے عذاب جن تو بھی نہیں پہنچیا، مگر وہ پہنچن والا ہے۔ کہ ایو حالت ساڈی رہ گئی کہ اساں مذہبی ہک نہیں بنایا، اللہ دے پاک رسول دی عزت نہیں کیتی، شان قرآن نو اپنے پیراں تلے لتاڑی رکھیا، انجے اختلاف کر کے فرقہ بندی بنائی رکھی، ایک دوے نالوں پھٹے رہ گئے کہ جیڑا اج عذاب ساڈی کت دے پرلے پاسے آیا کھلا ہے، کل نو کت ٹپ کے ساڈے گھر ہی آسے، کیونکہ قانون ہے، مالک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس واسطے آج یہ دور ہے کہ بندہ مسلمان سوچے کہ میرے اوتے اللہ پاک دی اور رحمتہ کیوں نہیں، میرے گھر چ رونق کیوں کوئی نہیں، میرے دل چ سکون کیوں کوئی نہیں، میں بھوک تے افلاس کا شکار کیوں ہوں، باوجود میرے ذمہ دار ہون دے میں ڈاکے کیوں مارنا، چوری کیوں کرنا، یہ ساریاں بدماشیاں تے بے ایمانیاں اسے واسطے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندے نے محمد مصطفیٰ دی رحمت نبوت نو ٹھکرایا ہے، اللہ پاک نے اپنی قبولیت دے دروازے تو اس امت نو ٹھکرا دیتا ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی قوم دی اصلاح دا طریقہ بھی اللہ پاک نے قرآن چ دسیا ہے۔ میں اللہ دی توفیق نال تھوڑا جہا تواڈے سامنے وہ بیان کرنا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ تہاڈا کی خیال ہے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ جڑے پرلے عراق والے پھرا بیٹھے ہو، تہاڈا کی خیال ہے؟ سارے دا ہے، اندازہ لگاؤ، شان محمد مصطفیٰ دا اندازہ لگاؤ۔ اللہ دا رسول کدا ہی ٹر کے نہیں گیا، ہر شاید ٹر کے آئی ہے تو محمد پاک دے کول آئی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے جڑا انداز رکھیا ہے، اللہ فرماتا ہے پہلی باری جڑی ملاقات کی سے میں آپ آیا تیرے کول، تو نہیں آیا میرے کول۔ وَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ أَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رمضان۔ محدث یحییٰ سرسری آدن رسول پاک دی سیرت بیان کر دیا، وَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رمضان۔ رمضان شریف ہر سال آندا رہا ہے، مگر اللہ کریم فرماندا رہا ہے ہٹ ون، اجے توڑی تیرا کم نہیں بندا، جے توڑی میرا محمد 40 سال دا نہ ہوئے، اس وقت تک اے رمضان تو آندا بھی رہا ہے تے ویندا بھی۔ جڑے ویلے 40 سال دی عمر گزر گئی ہے، کڑی الجوانی نو پہنچ چکا ہے اللہ دا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ویلے ماہ رمضان آیا ہے، اللہ فرماندا ہے ہن تیرے رہن دا موقع ہے، کیوں جو میں ہن اپنے محمد دی طرف قرآن پہ بھیجنا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ماہ رمضان بھی آ گیا، اللہ کریم فرماتا ہے تو ساڈا قرآن بھی آ گیا، کیوں
اس واسطے جو 40 سال دا ہو کہ میرا جوان بھی آ گیا، جوان اپنی جگہ تے رہ گیا ہے، قرآن بھی چل کے آیا ہے، ماہ رمضان بھی چل کے آیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جڑی رات نو قرآن پاک اتریا ہے، فرشتیاں دا میدان بھی سارا اسے رات نو میں نازل کر دیتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل جڑا سردار تے ہیڈ آئی سارے فرشتیاں دا، اس نو بھی ٹوریا ہے، سارے فرشتیاں نو بھی اتھوں بھیج دیتا ہے جو ہن اتھے نہ رہو، ونیو میرا جوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اقتدار الہی تے آندا پیا ہے۔ اس وقت سارے چل کے جاؤ تاکہ پتہ چل جاوے کہ نور بھی آیا ہے تا ٹر کے آیا ہے، رمضان بھی آیا ہے تا ٹر کے آیا ہے، قرآن بھی آیا ہے تا ٹر کے آیا ہے۔ کہ اس لیلۃ القدر دی رات نو میں چمکار پیدا کر دے سا تاکہ پتہ لگ ونجے اللہ بھی آیا تا آپ ٹر کے آئے۔ چنانچہ لیلۃ القدر دی جڑی رات ہے جو کہہ دے نصیب ہوئے، اس رات ایک وقت ایسا آندا ہے معلوم ہوتا ہے دوپہر تے دے آ گیا، ہر شے روشن ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے یہ سمجھو اللہ آپ آیا ہے، جی درخت دے وچ اللہ پاک آپ آکھیا ہا جلے موسیٰ علیہ السلام آیا ہا، آگ سمجھ کے آیا ہا، مگر اللہ فرمایا اننی ان اللہ، اتھے آگ سیکن والے کئی نہیں راندے، اتھے سکاون والے راندے، اننی ان اللہ، اس روشنی چی اللہ آیا ہا۔ اللہ اپنے جلال نال آندا ہے، نہیں تو اونی پتھ کرن دی ضرورت خدا نو کائی نہیں، اپنا جلال جتھے وٹیندا تے سٹیندا ہی میں سمجھو اللہ پاک آپ آ گیا ہے، ورنہ یہ ٹرنا تے ٹر کے آونا ہے تا ایک عیب کمزوری ہے۔ اللہ پاک کمزوریاں تو پاک ہے، اللہ اپنے جلال دی لشکر سٹ کے دسیدا ہے کہ انہیں سمجھو میں خدا بھی چل کے آ گیا، محمد دا احترام تے عزت اتنی ہے، رمضان بھی چل کے آوے تا محمد دے گھر وچ، رحمان بھی آوے تا محمد دے گھر وچ، اور قرآن بھی آوے تا محمد دے گھر وچ، فرشتیاں نوریاں دا میدان آوے تا بھی محمد دے گھر وچ، محمد کدا ہی نہ ونجے، ہر شے محمد کو لانا۔ اور سوال تھیندا ہے اللہ سائیاں ہر شے نو آپ ہی تو آیا ہے، کائی شے دین آئے ہو یا محمد تو کا شے گھنن آئے ہو؟ گل سمجھے دے پر کہ کوئی نہ خیر ہم نہیں تھے اکا موکار منہ کر کے بیٹھے تو میں شک پوندا تو تانوں گل سمجھ اصل ہے بھائی کچی پارٹی میرے سامنے بیٹھی ہے تے پکیرڑے بندے بیٹھے دور، میرا خیال یہ واٹی لگا بیٹھا چلو جی بیٹھے ہو تو سب تھوڑے کم از کم نال جواب دیتی رکھو، وہی تو میں تھوڑے متھے پڑھی بیٹھا میرا پتر بھائی اتنا کملا نہیں۔ اللہ فیہا یفرق کل امر حکیم انا کنا مرسلین۔ اس رات نو جڑی رات نو قرآن میں اتارے ہے محمد در بھیجے ہے، اس رات ایک اور چیز بھی ٹر کے آئی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس سال جیڑا کچھ تھیورا کائنات دے اندر میں ساریاں تقدیراں رجسٹر تے لکھا کے نویں سروں بھیجی انت محمد پاک در بھیجی،
یفرق کل امر حکیم، اے اطلاع دا بیان بھی بھیجیا تو محمد دے کول، قرآن بھی بھیجیا تو محمد دے کول، او میاں رمضان بھی بھیجیا تو محمد دے کول، رحمان بھی آیا تو محمد دے کول، نبوت دا میدان بھی کھلیا تو محمد دے کول، فرشتہ دا ملکان بھی آیا تو محمد دے کول۔ اے اللہ پاکا جو کوئی بھی آیا ہے محمد رسول اللہ دے پاس کائی شاید دیوڑ آئے کہ گھنن آئے، توڑا کے خیال ہے دیوڑ آئے یار بڑے سمجھدار ہو تسا، ہوں پتہ لگتا ہے میرے نالوں تسا زیادہ واقع گل سچی آئے کے شاید رمضان کے شاید دیوڑ آئے، چلو دسو رمضان دا پیو ہی قرآن نہیں دے سکتا، قرآن تو کہہ دیتا ہے رمضان کے شدے میں آیا ہے برکت ادھا بولیا اور چا لگا اور شاباش ترائے دہاکے دے میں آیا، ترائے مغفرت رحمت برکت۔ یہ رمضان شریف چونکہ تریہاں دہاکے ترہی چیزاں ہن، اے وقت آیا ہے محمد رسول اللہ کول، جنہیں رمضان دے وچ آئی مغفرت ہی آئی، رحمت ہی آئی، برکت ہی آئی، اتنے ہی چیزاں پرتی کہ محمد پاک دے وجود دے سامنے۔ اس واسطے جیڑا بندہ ٹچ ہویا محمد پاک نال گناہ بھی بخشے گئے، سارے تو ہی بچ گیا۔ جنوں ہاتھ لگ گئے محمد پاک دے وہ سڑن کولو تے اجڑن کولو ہی بچ گیا ہے، تے جیڑا محمد پاک دی عزت دے چادرہ دی حفاظت چکی تھی وہ تھوڑا ہویا تھوڑ کو لوئی بچ گیا تے برکت چاہ گیا۔ یہ دی نشان اللہ دے پاک رسول دے ہتھاں تے وجود وچ ساریاں چیزاں اللہ نے سما دیتیاں۔ چنانچہ ایک واری حضرت عائشہ صدیقہ نو نبی کریم فرمایا عائشہ نیت ہاتھ سڑے نہیں تو تندور وچ، میرا دل آخدا بھئی آج میں بھی تیرے نال کام کرا کے نہ تے کوئی ایک دو پھول کے میں بھی تھا پہنچا۔ اللہ دے رسول دی عادت آئی گھر دے نال کام رل کے کرے امتحان۔ کان رسول اللہ دیمتن فی محنت اہلہی۔ عائشہ صدیقہ آخیا یا رسول اللہ میرے مائی باپ قربان ونجن تواڈے ہاتھ جھلسن کیوں؟ میرے ہاتھاں نو جھلساٹ آندا ہے اگ دا بھا دا چلو آوے پیا تے میری جان سڑ ونجے اے تا منظور ہے، مگر تینوں بھا دا کوئی سیک لگ ونجے اے اللہ دا رسول میں قبول۔ نبی کریم فرمایا نہ تو قبول کر نہ کر، آج میرا ارادہ ہے میں کچھ نہ کچھ حصہ روٹیاں چلاونا۔ عائشہ صدیقہ کہ یا رسول اللہ کیویں کرے سو تسا نہ کرائی روٹی تھپی اکے پیڑا آٹے دا مہندے چا تے تو اپنے ہاتھ تھین کر کے ماری رکھ میں ہتھاں دے دے دھرا سا جی وہ روٹی بن کے تھپین دی ہے۔ مائی صاحب آئی جن کریں دی رہی نبی رسام دے دے ادھے رہے تے پیڑی ہاتھے چاہی جڑے لے روٹی تیار ہوئی مائی صاحب آدھی مینوں اللہ دی قسم ان گول روٹی ساڈے کولوں کدا ہی نہیں تھپی جویں محمد پاک دے ہاتھے تھپی۔ خیر اللہ دے پاک رسول نے تندور وچ لائی چاہ باہروں دروازہ کھڑکیا، نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ باقی دی روٹیاں تھپ گھن تے میرے والی روٹی دے خیال کریں باہر کوئی آدمی سڑیندا پیا ہے۔ اللہ دا پاک رسول باہر لگے ذرا کوئی دیر تھی گئی، چیر دے بعد آئے تا عائشہ صدیقہ حیران کھلی، نبی صحیح فرمایا خیر ہے اکی جی یا خیر ہی یا کچھ ہے جی تسا جڑی تھپ کے روٹی گیا ہے نا اسی جو پانی سمدہ شروع ہو گیا ہے تندوری بجھ گیا ہے تے سارے دا سارا میرے تھپے ہوئی گار ہو گئے تو آڈے والی تھپی ہوئی نہ پکدی پئی ہے تے نہ سکدی پئی ہے جو پانی دے دوتا بجے کھڑا۔ نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ تینوں خدا دسنا ہا جنوں محمد دے ہاتھ لگ ونجن ادو تے اگ دا جھلساٹ نہیں آ سکتا۔ ماہ رمضان آیا ہے تو تری چیزاں عطا ہو گئی، وقت رحمان آیا ہے تو وہ چمکار تے برکت دے کھمکار پائے گئے، قرآن پاک آیا ہے اس آ کے دسیا ہے
کہ میرا محمد پاک ساری کائنات تیتھر ٹور کے آئی ہے، تو ٹور کے ونجنا ہے تو امت دے ٹور کے ونجنا ہے، اور کہہ دے نہیں بنے۔ اللہ دا پاک پیغمبر آیا تو تواڈے ساڈے واسطے ٹور کے آیا ہے، نہیں تو اور کہیں گھر گیا بولو نہیں گیا۔ البتہ ہوں یہ ویکھنا بھی جی شاید اساں کو دیوے آیا ہے اللہ دا رسول تے آ کے دتا ہے تے جڑیاں چیزاں اللہ دے پاک رسول دے کول آئیاں وہ بھی دیوے آئی ہیں۔ اللہ دا رسول اڈو گھنتا رہا ہے تے امت کو دیندا رہا۔ امت کول جے لے آیا ہے تو امت نو آ کے دسیا بمارکا میں تواڈے واسطے تحفہ گھن کے آیا قرآن پاک دا۔ کیشا گھن کے آیا قرآن پاک۔ یہ مطلب ہے کہ جیڑا میرا پیغام قبول کر گن سی نہ وہ سڑ سی نہ وہ اجڑ سی نہ وہ تھڑ سی، ترہی چیزاں سی۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہویا ہے اتنی رحمت کٹ کٹ کے بھری گئی ہے نبی پاک دے وجود پاک وچ۔ مکہ جڑا فتح ہویا ہے تو مسلمان جڑے ہن نا انہاں کہ ہاں الیوم یوم المرحم الیوم یوم الملحم۔ اج مشرک جڑا ہتھیں لگا سا اس نو چیر پاڑ کے کتیاں دے اگے سٹ دیونا ہے۔ اج سانو اللہ فتح نصیب کیتی ہے، قافلیاں دے قافلے آ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ہزاراں دیاں ڈاراں سینکڑے دیاں قطاراں لگیاں ہوئیاں، محمد دی نبوت دیاں بہاراں جمیاں ہوئیاں تے آندے پین لوگ تے ایہو کچھ آدھے آندے جنہ جنہ لوگاں جنہ مشرکاں تے کافراں نے ساڈے اوتے ظلم کیتے ہیں اج اللہ موقع دیتا ہے، اج سونا دیاں بوٹیاں کتیاں دے اگے سٹنیاں، لپھڑ لا دیونے انہاں دے وجود نو چیر پاڑ دیونا ہے۔ جڑے ویلے وہ قافلہ نبی کریم دے کولوں لگیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے آن اپنی صدارت دے مقام تے، مکہ فتح ہو چکا ہے، کافروں دے گھر دے اندر دیوے بجھ گئے، مسلماناں دی قسمت دوپہر تے آ گئی ہے۔ مسلمان جڑے ویلے آتے آندے آن الیوم یوم الملحم الیوم یوم الملحم الیوم یوم الملحم الیوم یوم الملحم۔ اج دا دہاڑا جڑا ہے کافراں تے مشرکاں دے گوشت دیاں بوٹیاں کرنیاں تے ٹوٹے کرنے جڑے نبی پاک دے کولوں لگن اللہ دا پاک نبی رو پیا تے کیا دا نہیں ہو میرے ساتھیو، اج نہ آکھو الیوم یوم الملحم بلکہ آکھو الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم۔ اج دا دہاڑا انتقام گھنن دا نہیں، اج دا دہاڑا تے ہے کہ میں محمد اپنے دشمناں نو سینے نال لا کے مل سکاں۔ الیوم یوم المرحم، اج رحمت اللہ دیارا ہے، میں چونکہ نبی الرحمت بن کے آیا اس واسطے جڑے دشمنی کریں دے رہ گئے مینوں اج اللہ نے پھرا چھوڑیا ہے، جڑا پھر کے ٹل ونجے جوان او ہوندا ہے، جڑا پھر کے ٹل ونجے او جڑا ہوندا ہے۔ میں اج پھر گیا، اللہ نے فتح نصیب کیتی ہے، مگر جڑا دشمن ہوئے میں اعلان کر رہا بے شک سینہ کٹ کے لگاوے میں محمد اج اس نو معاف کر دیونا ہے، اونوں سینے نال لاونا ہے۔ الیوم یوم المرحم، اللہ دی گل ثابت ہو گئی، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت پھر کے اللہ پاک نے پھر چھوڑیا وجود محمد پاک دا، اس واسطے جلے امت کو آ دیتا ہے، برکت بھی دیتی ہے، رحمت بھی دیتی ہے، مغفرت بھی دیتی ہے، اور تھوڑی سچ جڑی دیتی ہے نبی ناراض تو نہ تھی تھی ونجا ہے تو خیر بیڑا کر نقصان کرنا ہے، مقصد ہے اللہ کرے سارے کٹھے رل کے ونجا توجہ کر، یہ 2-4 منٹ صرف نمونہ ایک میں تھوڑا جا لکھائی نا، بس زندگی ہوئی تو انشاءاللہ دل سے حسین تقریروں سے اتنا سمجھ کے جو چیز بھی آئیے محمد پاک دے قدم چاہیے،
محمد پاک دے سر تے آئیے، محمد پاک دے وجود تے آئیے۔ اللہ نے اپنے محمد نو کہے دروازے تے ونجانا جی آیا ہے اللہ دا پیغمبر تو تیرے میرے دروازے تے آیا ہے، سانو کچھ دیوین آیا ہے، گھنن کاشا نہیں آیا۔ تے کہ دیتا سا آکے اللہ دا پیغمبر آندا ہے تے آکے آدھا قولو لا الہ الا اللہ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ او لوگو جے اللہ کریم کسے دے پیر چ کنڈا پور دے یہ دیندا پہ اللہ دے رسول ساکو تو تحفہ دیندا پہ اللہ پاک جے کہے آدمی نو جوں دے سر جتنی کیڑی دی اکھ جتنی تکلیف چ دے یہ اللہ پاک کہیں کو تکلیف دیون دا ارادہ چ کرے فلا کاشف لہ الا ہو۔ سارے نبی کٹھے ہو ونجن، سارے فرشتے کٹھے ہو ونجن، سارے رمضان کٹھے ہو ونجن، سارے ادھان کٹھے ہو ونجن، ساری کائنات مل ونجے ایک چونٹی دے سر جتنی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ جیڑا کنڈے پوڑن والا ہے کٹھے تا کنڈا ہو آپ کٹھے ہو اور کسے تو نکلدا نہیں۔ نعرہ تکبیر، سونی چیز دیتی عقیدہ دیتا کہ دیتا کہ وقت فرماندہ ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ اور کوئی بندہ تیرے کو نو پوچھے میرا پیغمبر تو ویندہ جو پہ ہے اپنی امت دے گھر رچ، یہ کوئی پوچھے کہ ساڈا اللہ کتنا دور ہے میری طرفوں طارت ہے ہی میرا پیغمبر انہاں کو آنکھیں ون کے انی قریب، میں اتنا نیڑے ہاں۔ جے بندہ اپنے دل چ کھلو کے آکھے یا اللہ ایک واری آ کے لگا ونجے اجیبو اجیبو 70 واری پچھو میں جی جی کر کے جواب دیتی رکھے۔ بندہ ایک واری میں نو ساڑھ کے پھول ونجے میں نہیں بھولنا، انہاں کو آنکھ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدانی موقع لگ پوی میرے سڈن دا، سڈنا تیرا کام ہے تے 70 واری جی کر کے جواب دینا میرا کام ہے۔ تے جنہ لوگاں نو جنہاں تے ولیاں تے پیراں فقیراں نو تساں سڈ رہے ہو، لوگو سڈنا چھوڑ دیو، سڈو کینو کیوں جو لا تقنطو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کو لو مایوس نہ پہ ہوئے آئے، دھرنا مار کے اللہ دے دروازے تے ٹھائے پو، ایک چلو تے 2 چلو تے باویں 8 چلو، اللہ دے دروازے نو چھوڑ کے نہ پہ ونجے آئے۔ اللہ میرے نال وعدہ کیتا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، 1000 سال دے گناہ سنتا بھی میں بندے دے معاف کر دے۔ ایک چھوڑ کے میرا دروازہ کی نہیں کیوں ونجو تو تاں جے اگا تہاڈی کوئی سنے تا، میرے بغیر نہ کوئی سندا ہی نہیں تے نہ کوئی قبول کریندا۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، جواب ہو دین دن جڑے سن دن تے جنہوں تسا سڑے دیو چونکہ مر گئے موئے ہویا کدے سندا ہی نہیں تے جواب تانوں کیویں دے دے۔ اس واسطے چھڈو تا اس نو جنوں ایک واری چھڈو تے تانوں 70 واری جی کر کے جواب دے۔
کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ سونا عقیدہ دتس کے نہیں؟ اللہ پاک دے پیغمبر نے 3 سپارے سالم سانو دے دیتے تے دسو جی دے گھر چ قرآن آ ونجے او دے گھر رحمت آئی کہ نہ، برکت آئی کہ نہ، مغفرت آئی کہ نہ؟ کمال یہ ہے کہ ساڈے تواڈے گھر دے وچ قرآن دتا ہے تو محمد پاک بھیجیا تے دتا ہے تے وت بھی ساڈی پوری نہیں پوندی، وت بھی بھوک بھی ہے، وت بھی چوری بھی ہے، بدماشی بھی ہے، سود ہی وت کھا رہا ہے، قسموں قسم دی بدماشیاں کر رہا ہے۔ آخر دی وجہ کی ہے؟ معلوم ہوتا قرآن چپ کر کے گواہ بنیا پیا تیرے ساڈے خلاف، جڑے جڑے بولے سی او جڑے تیرے تے چوری ثابت ہو ونجنی ہے کہ اللہ پاک اکسی میں تا اپنے محمد نو آکھیا ہاں تو اس امت نو ول کے سارا کچھ دے چھوڑ، محمد سارا کچھ دے گیا تے تیرا ٹکر ہی پورا نہیں ہوتا۔ گل کے کئی سمجھ آتی پئی؟ تو سانو اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، سوا دے اور کوئی صورت نہیں کہ تہاڈیاں ساڈیاں نظراں لگن تے قرآن پاک تے لگن۔ اللہ پاک آتا ہے جے کوئی پوچھے جا تیرے کولوں میرا رسول تو اتنا ہی تک گیا ہمیں کدے تو تم آکھ میں کوئی نم گیا وہ آپ گن گیا، میں کوئی نہیں گیا وہ گن گیا۔ کون؟ میں آپ گیا تو صرف امت در گیا اور کدھر ہی نہیں گیا۔ وہ اڈے گھن گیا تو آپ گھن گیا، ہاں میں کوئی نہ آخیا جو بے کو گھن وائے نہ میں آپ گیا، میں تو اپنی عذر پیش کر دیتا ہاں جلے مکے والے سارے آئے ہن۔ کون؟ مکے والے، چلو مشرک دے آکھاں تو ہاں تھڑدا ہی نہیں تو قریشی چ آکھو، قریشی تو ہن نا کہ مت ایتھے کو قریشی بیٹھو گے بھی گیڈا ہوئے انہاں قریشیاں دی گل ہے۔ وہ جلے آئے ہن کٹھے تھی کے انہاں کیا آکھیا تیرا ساڈا گھر ہکو ہے، آپو تہاں ہے، ایک دے تو ہے تے دوجے دی نسل چ وساں ہے، پتریروں پتریر لگدے ہیں، کئی چاچے تے کئی پتریر تے کئی پھوپھیر کئی بسیر ہکو کچھ لگدے ہیں۔ اللہ دے نام من ساڈیاں 2-4 ہنی سفارشاں او قبول چ کر تاکہ اسا تیری نبوت دا اقرار چ کراں۔ اچھا دسو بھائی اکھے انج کرو ایک تر اے کر بھائی انجے بیٹھے بیٹھے انجے چٹکی مار تے اتھائیں چشمہ جاری تھی ونجے کے مار جا چٹکی چشمہ جاری تھی ونجے منے ساج واقعی کرنی اللہ بھائی۔ نبی پاک فرما چاہتے ہور اکے ہو رہے ہے جو تو اتھائیں بیٹھا ہے نا انہیں اشارہ کرتے تیرا گھر دی چھت سالم سونے دی بنو جی۔ مشرک دے سوال ہی دیکھو، نہ منہ نہ متھا کوئی جین پہاڑوں لتھا، جو کرے سی یہ کھاون دیا کرے سی تو یہ گل ہے کوئی رات ہے۔ اچھا ہور اکے ہو رہے جو اتھوں بیٹھے بیٹھے دسا چا جو یمن دے اندر فلانے گھر چ راتی ساگ پکا ہا کے گوشت پکا یا کار پونے کا گل ہے صحیح کرانا لے اور تے میں آپ نہیں بیٹھا تھا یہ سورت بنی اسرائیل اللہ نے سارے سوال ذکر کی تے انہاں دے اور اکے ہور ساڈے بزرگ جڑے ہن جنہاں نو اساں پوجیندے ہاں تے جنہاں نو آنے انہاں دی برکت ہے تے انہاں دی دعا ہے تے بعض انہاں دی تھوکاں بھی استعمال کرنے آ کدے کدے ضرورت پے ونجے تے مائی رانی واسطے تے انہاں دے پیشاب بھی پی لینے آ۔ بہرحال جنہاں تے ساڈا عقیدہ ہے نا وہ تو بادشاہ نے بیٹھے ہو نا تے دسین دن چا کے اج یمن وچ اے ہو رہا ہے، لاہور اے ہو رہا ہے، پاکستان اے ہو رہا ہے، فلاں اے ہو رہا ہے، تینوں کو پتہ لگتا ہے بھائی کل کے ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نبی پاک فرمایا اچھا ہور مرو مہور ہاں کہ دوئی گل ہے او ترکا فی السما آسمان تے چڑھواں جی تھئی ساڈے ڈیتیاں دیکھیاں تے چھڑا چڑھ گیوں تا اسا چڑھائی کا ہی نہیں مننی حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ اے قرآن ساڈے پجالے نہیں آندا
کیوں جو یہ ہڈیاں سلگا کے رکھ دیتی نے سارے پلے چھوڑی نہ یہ یاریاں پیون دینا ہے، نہ براتا، نہ سانکا، نہ کنڈے، نہ ساتا، نہ تیجا، نہ چالیا، نہ ریوڑی، نہ تلونگڑی، نہ کڑاکا، نہ پھلی، نہ تھگڑی، نہ ٹاکی، نہ ملے، نہ کنڈے، نہ بگھول، نہ گھمکول، نہ ارلے، نہ پرلے، یہ ہر کہنو کنج کنج کے آدھا لا الہ یہ پجدا نہیں تو آسمان تے چڑھ ونج عثمان تے ونج کے سارے واسطے شپیشل کتاب گھن کیسا لایا شپیشل کتاب کے نہ کراؤ ہو اساں پڑھائیں او دے وچ لکھیا کھلوے کہ موئے ہوئے سن دے بھی ہن حضرت صاحب دی بی بی پاک دا من بنا دیاں سان کئی جائز ہن کنڈے جائز ہن اے جائز اے جائز ننگ دھڑنگ لفنگ ملنگ وڈے اچے ہوندے مجذوب اللہ والے دے کئی گل تے ساڈی وچ ہوے نبی پاک فرمایا اچھا ہور اکے او تسکت السماء علینا کہ صفن یہی تھوں باہے اسا صاف انکار کرے نے تیرا مذہب اسا نہیں منے دے تو اتھوں باہے کہ آسمان دا ٹوٹا ساڈے تے سٹ چا ساڈا تباہ تے برباد تھی ونجا 8 سوال کیتے کتنے بھئی انہیں جو کوئی ایک تا گال کر چا رسول پاک آکھے یا اللہ ہونی ننو کیا کھا اللہ فرمایا کل اپنے ہاں دے سوچ لیتے آنکھ اساں جو سارا کوئی تینوں ڈٹی بیٹھے آئے سادے کو جو گیتا ہی قرآن ہی آیا ہے رمضان ہی آیا ہے ملکہ فرشتہ دا میدان بھی آیا ہے خود رحمان سارا کو جو تینوں ڈٹا کل ہون آپ دے جواب سمجھ آتی پئی اللہ دا رسول بولے وہ آدھا نام مرادو جڑے سوال تو سا کیتے نے سبحان ربی یہ ساریاں صفتاں کہیں دیاں اللہ تو بغیر کوئی ہور نہیں کر سکتا حل کن تو الا بشر الرسول میں تا انسان تے رسول اللہ دیاں چٹھیاں پہنچاون والا اللہ دیاں چٹھیاں نو خراب کرن والا میں نہیں یہ جے کر جڑے سوال تساں کیتے اللہ کریم نے مینوں جڑا قرآن دتا ہے او دے اندر ایو کچھ کہ سبحان ربی اللہ کہے جہا نہیں تے کوئی اللہ جہا کوئی نہیں اے سوال جڑے نے پورے کر سکدا تا کون کر سکدا ہے میں محمد دے اختیار وچ کچھ بھی نہیں میں تو یہ چیز تو کو گھن کے دے رہا ہاں کہ مشکل ہوئے یا سکھ ہوئے سارے دا بھائی وال مالک کون ہے اللہ اللہ دے پاک رسول تو ادھوں کچھ دیتا ہے لوگ سمجھتے کیوں نہیں لوگ اتھے بھجتے ہیں جتھے کائی شاعر کائی نہیں ہوگی اتھائی اللہ دا قرآن کھلا تھا ہوندہ ہے کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو او کملائی دے کنے بھجدا وئی نہ ہے اتنا مشکل وچ پھسیا پیا ہے اتنی مشکل وچ 7 گز مٹی دے تلے جے نو دفن کیتا نہیں او تا اپنے یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیرن دی طاقت نہیں رکھدا تینوں پونے 3 سیر دا پوتر کیوں گھن کے ہے کہ نہیں بندے چ عقل ہوے نہ عقل تو واقعی محمد پاک دی محنت نو ضائع نہیں کر سکتا تے جی بے کل آدمی ہوئے گل مینوں یاد آ گئی ہے سنا چھوڑا اللہ دی قدرت دی گل ہے جٹ زمیندار پہ ویندا چنگا راٹھ آدمی ہا اتفاقی کی نہیں وہ پدی دا آلنا جو کھلوتا ہا او دے ہاتھ مارے اس تے پدی نو پھد لے پدی ڈٹھی ہوئی نہیں نا نہیں میری کرے گی اللہ بسا کہ آج لقمہ بندا چلو ناشتہ تا بن سی اور اللہ جو قادر ہے اللہ جل کا انو گل سمجھاویں لگے تے ڈھوراں تو ہی بلا چھوڑے گا اللہ دی قدرت دا کون انکار کر اس نو اللہ بلایا چودے ہاتھ دے وچ پہلو تے ڈریا بھئی یہ بلیندی کیویں پئی اوسا کیا خان صاحب مار صاحب راؤ صاحب میں گل تیری سنی ہے بھائی تو آخیا بھوجن بنسی تے چلو ایک بوٹی تو ہتھیں لگ گئی ہے ناشتہ تھا اسے اے دس میرے کھاون نال تیرا کے بنتا تو اٹھ کھاتے اللہ جانے گھوڑے ہی کھاتے اس نے کہ کھوتے ہی کھا گیا اس نے
مچھی گائیں بھیڈاں ہر شاید تو بڑے کے گیا ہے، یہ تیرا کچھ نہیں بنیا تو میری ایک بوٹی نال تیرا کے بن سی نہ کر، مہربانی کر، میں تینوں گلاں دسینیاں ترائے تے پلے بن لے تے تینوں کام دے سن پوری زندگی دے وچ۔ ایک دسے ساں تیرے ہاتھ تے، دوئی دسے ساں قد تے، تری دسے ساں درخت تے۔ اس آخیا تو لین دی تو میرے ٹیٹو پئی ہے، پر خیر چلو ہو گل جی ہو گئی، انہیں ہاتھ کی تس۔ اس آخیا آنکھ بردشتست اینستا سخن، آنکھ بردشتست اینستا سخن، کہ محال راتو کسباور مکن۔ یا گل کر کے بھرڑکی مار کے بنیرے تے ونج بیٹھی تے آدھی یہ سمجھ لائے گل، ایک تو یہ گل نہیں جڑا تیرے سامنے آ کے کوئی دعویٰ چا کرے جو میں اتنا پہلوان ہاں تے ایڈی بلا ہاں جو میں تھوک چا سٹا تے چھپری نو بھا لگویں دی، جی میں پیر دا تھوڑا چا مارا تا پورا جھگا پٹی کے ٹرن لگویں دی، جی میں کوئی کلمہ چا پڑھا تے پڑھ کے چٹکی مارا تا درختی چو رام رام دی آواز آمن پائویں دی۔ دعویٰ جڑا کریں دائی تے چاہندہ ہے قسمہ، میں تینوں نصیحت پہ کریں دیاں، او دیاں قسمہ تے نہ پیا بھول لیں، او دیاں دعویاں تے نہ پیا ڈول لیں، او دے جھوٹ تے نہ پیا رول لیں، بلکہ ویکھے جو دے وجود تے دعوے ڈھک دے بھی ہن کیے نہیں۔ وجود اس دے جے کر دسے جو دعوے ڈھک دن تا مننے نہیں تا انہیں قسمہ دوتے اعتبار۔ وہ ساکھے اولو دی پٹھی ایک گل دتی ہے، وہ ساکھے چنگا دوئی چسو بعد ازاں گفتش کے در جسمم ختیم، دادرم سنگست یک در یتیم۔ وہ ساکھے مار صاحبہ یہ اگلی گل چنگی نہیں لگی تو اردوی نال کن لا کیڑا بعد ازاں گفتش کے در جسمم جریم، دادرم سنگست یک در یتیم۔ وڈا بد قسمت آئے جو میرا ٹیٹو جھلے آئی میں نے چھوڑ دیتا ہے، نہیں تو میں نے ذبح کرے آتا 10 تولے جتنا موتی میرے ڈھیڈ موجود ہے۔ ماری اس پھر ڈکی تے لگی گئی کی دے درخت تے، اس جو سنیا اکل چنگی شاید مشرک جی بے کل میرا خیال ہے کھوتا ہی نہیں کر مشرک آدمی جی بے کل کھرکا ہی اکل چنگی شاید بے وقوف مار صاحب خان صاحب اس جو سنیا ہے تقدیر خدا دی یہ دا تو لے ادا موتی آئی میں چیز بھائی دی تے جو یہ خیال گیا تے ڈھٹا جی میں کھرکے نو بدوخ لگی بھائی ڈھٹا وہ اتے بیٹھی درخت دے اور اللہ پاک جلے کام کراون تے آوے تو مورو چڑیاں کو لو باز مرا چھوڑے۔ اللہ 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 دی قدرت دا کون انکار کر سکتا۔ اچھا جناب بندے لگے پائے گئے ادلے لگے سجے کھبے، کوئی او دے پیر گھٹے، کوئی کیویں ہوش وچ آیا اٹھی بیٹھا تے اینج ہی بیٹھا کرے تو اتو بول نہیں ہو سکیا ہوش وچ آیا یا گھر کا بات جانے میں تو تھوک لا گئی ہوں میں تو دور جو ہوئی اس کیا گل سن وادوم پندت بگفتم کے وادوم پندت بگفتم کے زلال ہیچ تو باور مکن کول محال وادوم پندت بگفتم کے زلال
ہیچ تو باور مکن کول محال او نا مراد کھرکا میں جو تینوں آکھے آئی کہ بندیاں دے دعوے تے نہ پیا بھولے انہاں دے وجود نو ویکھے جو دعویٰ ڈھکدا بھی ہے کہ بولو میں جو تینوں نصیحت کیتی آئی تو آکھیا کوئی گل کائی نہیں ہاں کہ کیتی تا آئیا اکے دے وقت کوئی مر گئی جو سوچیا کیوں نہیں عقل کیوں کو نہیں تیرے وچ منیم خود سے درم سنگ اسد دا درم سنگ اندرونم چوں بود بے وقوفا ترائے تولے تا میرا اپنا وزن نہیں ہوندا سوچیا جڑی ترائے تولے دی آپ نہیں ہوندا تولے او دے ڈھڈ دے اندر کدوں آ نکلے بے وقوفا عقل جو کوئی نہیں شرک دے ہرس دے اندر تو لگا رہے ہیں جو بھائی اے چیز بلوئی سی یہ بلوئی اللہ فرماتا ہے او جنہاں نو تو کھلا سڑے نہ بے وقوف او تا اپنے معصوم بالاں دے سر تے ہاتھ پھیرن دی طاقت ہی نہیں رکھ دے تیرے سر تے کیویں ہاتھ رکھ سے تو آنا خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا اللہ دے پاک رسول نے جو کچھ اللہ پاک دیتا ہے سارا امت نو دے دیتا ہے تے اللہ دیتی یہاں نو ترائے چیز آجے عقیدہ کوئی گیا من میرا پیغمبر تیرا دیتا ہویا عقیدہ جڑا امتی من گیا اس امتی نو سڑن بھی نہ دے سا اجڑن بھی نہ دے سا تے تھوڑن بھی نہ دے سا برکتہ دے کھمکار ہو سے رحمتہ دی کنکار ہو سی مغفرت دی چھلکار ہو سی بندہ بالکل اللہ دے دربار در دل شاد بار ہو سی تے ہزارہ واقعات ہیں صحابی کا گلوت یاد آ گئی حدیث دی تھکے تو نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو شاید جڑے تھک گئے چلو خیر صحابی آیا صحابی کہ یا رسول اللہ 48 کروڑ روپیہ قرضہ بندا ہے میرے پیو دے سر تے 6 میریاں بہنن تے 7واں میں انہاں دا بھرا کہ قرضے گھنن والے ہونیاں آئے کہ آئے اساں تے بندے سارے تقسیم تھی ونجائے تو نہیں قرضہ پورا نہیں تھیندا تے 6 کھجیاں دے بوٹن جڑے ساڈا باپ چھوڑ کے گیا ہے جابر او تا پورے ہی نہیں تھیندے میں کے کراں ہوں تھوڑا پیا یار تھوڑ آئی کہ نہ اللہ دے رسول فرمایا تھوڑن دا افسوس تا او کرے جنگا خدا کوئی نہ ہوئے جدا تو اس گل تے پورا کھلائیں اللہ پاک کدے لوڑ دی تھوڑ نہیں دیونی انج کر وانیو کھجیاں چچون جتنیاں جھون کے لاندیاں نہیں ڈانگ ڈو کے وکھرے چا رکھیں بوسر وکھے رکھیں جانی تے پکی پینڈ وکھری رکھیں جہلے میاں سا ساری نو رلا چھوڑیں تے قرضے آلیاں نو کوک مار تے آنکھ مار کا بھاج آؤ جنہ جنہ قرضہ لینا ہے آ کے وصول کر کی تے قرضہ کتنا بولو تیری تے کھجیاں چوکیاں 6 2 من نہیں تو 3 من نہیں اور 8 من دا 10 من لائے پوسن قرضہ بھی کی دیتے مال بھی دیکھو حضرت صحابی جڑا رومن کھڑ گیا ہے نبی کریم فرما دیں کیوں خیری کیوں رونا ہے کہ یا رسول اللہ روندا میں تاہیاں جو مشرک بھی آوڑن کافر بھی آوڑن مومن بھی آوڑن قرضہ جو مختلف بندیاں دا ہے جڑے ویلے مال دیکھ سن حیران تے پریشان ہو سن کہ جے پیر کملن تے جے مرید کملن قرضہ ہی ویکھو تے مال ہی ویکھو میں ادا کیدائیں تہاڈی عزت نو دھچکا نہ لگ ونجے میں برباد تھی ونجا تا خیر میں اجڑ ونجا تا خیر پر تے محمد پاک دو تے ٹھبا نہ لگے میری مائی تے باپ تے جان میری قربان ونجے تیری عزت تو قربان نبی علیہ السلام تھوڑا جہا انہیں جی کاؤں گھندا ہے آدمی انہیں معلوم ہوتا جو تو کوئی گل پیا کریندا ہے اللہ دے رسول فرمایا گھبرا نہیں بندہ
تینوں میں جی آخیا ون کے کھجوراں کٹھیاں کر جیڑا کچھ لے پوے کٹھا کرے ادو قرضے والے نو ہوا دا چدے حکلا مار کے مینوں سڈ ونجے اللہ دے پاک نبی نو سڈ کے لائے گیا ہے مگر رستے چ روندا ویندا ہے نبی کریم فرماندے کہ گل ہے کہ اوہ گل ہے یا رسول اللہ اللہ پاک لوڑ دی تھوڑ نہ گتے نہیں تا اج سوتھیا ہی نہیں لبھنا سا تساں کیوں تہاڈی عزت تے اگلے حملہ چ کرن تے آکھن اے ایڈا سیاںا نبی کتھوں ہے قرضہ ہی ویکھو کہ کتنے کروڑ ہے تے مال کیڑا ہے جڑا سانو دیوین آندا پیا ہے اللہ دے رسول آکھیا وصبر وصبر مہلن مہلن صبر کر ذرا ٹھہر ون جیندے ہاتھ چ باغ ڈورے ذرا اودھی تے گل سنن دے کے آتا ہے جڑے ویلے ونج بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر تے فرمایا میں اپنے ہتھاں نال تلوں چا کے ٹونڈی لیندا ویساں تے تو پرلے پاسوں بہ کے ٹوپا بھری ون پیچھا نہ پیا دیکھیں انہیں حقل دکتی جاویں کہ مارکا جائیں کھنڑیاں آؤ اپنا سامان متاب کھن کے آؤ حتیٰ کہ دیونا شروع کر دیتا ہے اللہ دے پاک باز پیغمبر نے اپنے ہاتھ سجے نال انج کر کے اتا چاریاں پنڈ نو تے اگوں بیٹھا حضرت عبداللہ وہ مڑ مڑ کے دیندا ویندا ہے دیندا ویندا ہے دیندا ویندا ہے گھندے ویندن گھنن والے گھندے ویندن حتیٰ کہ جلے حقل ماری سو جو کوئی ہے ہور تا بھجیا اگوں جواب کہہ نہیں دیتا یہ پیچھے ہٹ کے ڈٹھس تک قرضے والے مک گئے آن نبی کریم فرمایا او دسا عبداللہ تیریاں کھجوراں دا کی بنیا تیریاں کھجوراں دا کی بنیا آکھن لگا واللہ مانا قسم انو تمرتن واحدتن یا رسول اللہ اللہ دی قسم معلوم تھیندا ہے ایک ڈوکا ہی پنڈ دا کھٹا کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر کے فرمایا البرکت من اللہ متا صاحب مغالطہ لگ ونجے جو برکت محمد دے ہاتھ چ نہیں اللہ برکت دتی ہے مینوں تے میرے ذریعے اگا تینوں اللہ پاک برکت دے دتی ہے تے برکت کیوں ملی ہے جو عقیدہ جڑا میں تقسیم کیتا ہے تساں قبول کیتا ہے اللہ نے مغفرت بھی تواڈے واسطے کر دتی رحمت بھی تواڈے واسطے کر دتی تے برکت بھی تواڈے واسطے کئی سمجھ آتی پئی اللہ پاک تو سارے عقیدہ نصیب کرے جڑا حضرت محمد پاک نے ونڈیا ہے اتھاں ہی ہن گل مکینے ہے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو وقت ملاقات ہو سی میرے واسطے دعا کرو اپنے واسطے اللہ مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله